آداب. انگریزی ادب کے فائنل ایئر میں ہمارے سلیبس میں ٹی ایس ایلیٹ کا ایک پلے تھا کاکٹیل پارٹی. اگر میں صحیح طور سے اس کو یاد کر پا رہا ہوں تو اس میں ایک لائن تھی کہ جب وہ اس کو پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کون ہیں اور یہ لوگ کیا ہیں، تو وہ اسٹرینجر جو ہے وہ اس کا ڈائلاگ ہے ٹی ایس ایلیٹ کا لکھا ہوا ہے. تقریباً کچھ ایسا ہی تھا وہ کہ what we think of the people is the memory of moments during which we knew them and that they have changed since then. Each time we meet a stranger. یعنی کہ اگر ہم کسی شخص کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو یہ اس وقت کی یادیں ہیں جن کی وجہ سے ہم ان کو جانتے ہیں، مگر ہر مرتبہ جب ہم اس شخص کو ملتے ہیں تو وہ شخص نہیں ہوتا، وہ اجنبی ہوتا ہے، کیونکہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس میں بہت ساری اور تبدیلیاں جو ہیں وہ آئی ہوتی ہیں اس کی پرسنالٹی کے اندر. جب میں 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو اس زمانے میں میرے والد مجھے مرزا غالب کی غزل کب کہاں سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتی تھی کہ پنہا ہو گئی، جس کا غزل کا مطلع کے بعد جو ہے شعر، پہلا شعر ہے وہ ہے یاد تھی ہم کو بھی بزم کی رنگا رنگ آرائیاں، لیکن اب نقش و نگارے تاکہ نسیاں ہو گئی. تو جب میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ نسیاں کیا ہوتا ہے تو انہوں نے بتایا کہ نسیاں ایک طرح کا ٹوٹل بھول جانا ہے، تاکہ نسیاں ہو گئی. یہ اصل میں پہلے میں غالب کے شعر کی ڈیٹیل بتا دوں کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اس میں کہتے کہ ہم بھی کافی زیادہ جو ہے وہ محفلیں کیا کرتے تھے، رنگا رنگ محفلیں کیا کرتے تھے، لیکن اب وہ تمام محفلیں جو ہیں وہ تاکہ نسیاں ہو گئی. یعنی ایک ایسا تاکچہ، ایک ایسا شیلف جس کے اوپر کوئی نقش و نگار کیا جاتا ہے تو وہ بزم آرائیاں جو ہے وہ اس میں چلی گئی ہیں، نسیاں میں. نسیاں کا مطلب ہو گیا بھول جانا، ڈیمنشیا جس کو کہتے ہیں، تاکہ نسیاں ہو گئی. تو ایک اور شعر بھی ہے مشہور ایک شاعر کا، انہوں نے کہا جی کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. تو جب میرے والد صاحب کے ساتھ بات کر میں کہ جی نسیاں تو بڑا اچھی قسم کی بیماری ہوتی ہوگی کہ اس میں آدمی بھول جاتا ہے تمام دکھ پریشانیاں غم. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اصل میں یہ بہت سخت اور بہت خطرناک قسم کی بیماری ہے، ڈیمنشیا، الزائمر. تو جو مثال انہوں نے مجھے اس وقت دی وہ یہ تھی کہ اگر آدمی کی داڑھی بڑھ گئی ہو تو وہ شیو کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا، کیونکہ جو ہی وہ شیو کرنا شروع کرتا ہے یہاں سے جہاں تک یہ پہنچتا ہے یہاں کی بات وہ بھول جاتا ہے. تو اس کو جو ہے وہ بھول جانے کی وجہ سے اس کی پرسنالٹی میں ٹوٹل چینج آ جاتی ہے. میں ذاتی طور پہ بھی میرے تجربے میں ہے اپنی فیملی کے اندر بھی کہ پرسنالٹی کا ٹوٹل چینج آ جاتا ہے شخصیت میں. کیونکہ ان کی میموری، ان کی وہ ریممبرنگ جو ہے وہ باقی نہیں رہتی. انگریزی میں ایک کتاب حال ہی میں 2024 میں چھپی ہوئی ہے امریکہ سے، اور وہ اس سارے ریممبرنگ کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. مختصراً یہ کہ اس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر آپ کہیں پہ موجود ہیں، مثال کے طور پہ میں جموں میں ہوں یا دلی میں ہوں یا سری نگر میں ہوں، تو اس چیز کا جو ہے ادراک، اس کا فہم، اس کی کاگنیشن مجھے تبھی ہے کہ جب میں ریممبر کر پاتا ہوں. اگر میں ریممبر نہیں کر پاتا تو مجھے معلوم نہیں کہ میں کہاں ہوں، کس مقام پہ کھڑا ہوں، وقت کا کون سا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ یعنی آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ ریممبرنگ کی وجہ سے. اب ہمارے ساتھ یہ رہا ہے آج کے زمانے میں کہ ہمارے پاس انفارمیشن کا اوور لوڈ ہے. ایک تحقیق کے مطابق یہ چرن رنگناتھن کی کتاب ہے، وہ کہتے کہ امریکہ میں تقریباً اوسطاً ایک شخص جو ہے وہ 11 گھنٹے اس کو انفارمیشن کا لوڈ ہے، ان پٹ ہے، پروسیسنگ، آرام وغیرہ جو ہے وہ اس کو چھوڑ کر 11 گھنٹے کا ان پٹ ہونے کی کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام کی تمام چیزیں تو یاد نہیں رکھ سکتے اور نہ ہی رکھنی چاہیے. اگر ہر ایک چیز آپ کو یاد رہنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغی توازن جو ہے وہ بگڑ سکتا ہے. تو
اس لیے ہر ایک چیز کو یاد رکھنے کے لیے کچھ چیزیں جو ہے وہ بھول جانا بھی ضروری ہوتی ہیں۔ اس میں ایک خوبصورت سی نظم ہے منیر نیازی کی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، مدد کرنی ہو اس کی، یار کی ڈھارس بندانی ہو، بہت دیرینہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو، کسی کو یاد کرنا ہو، کسی کو بھول جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کے یہ بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ خوبصورت نظم، لیکن اس میں جو ایک لائن جو ہے جس کو جو اس وقت ہمارا زیر بحث موضوع ہے وہ یہ ہے، کسی کو یاد رکھنا ہو، کسی کو بھول جانا ہو۔ تو یہ ممکن نہیں کہ ہر وقت جو ہے وہ ہر ایک چیز جو ہے وہ یاد رکھی جا سکے۔ اگر ہر ایک چیز یاد کرنا شروع کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سب کچھ بھی بھول جائے گا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں انفارمیشن کا اوور لوڈ اس قدر زیادہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہم کو ریممبر کرنی چاہیے وہ اس اوور لوڈ میں ہم بھلا دیتے ہیں۔ آئندہ آپ کی خدمت میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔